اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہماری گفتگو 3 کلمات کے استعمال اور معانی کے حوالے سے ہوگی، لفظ قصیر، متوسط اور طویل۔ سب سے پہلے ہم جو قاعدہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس قاعدے میں یہ بتا رہے ہیں کہ لفظ حمزہ زبر ا اور لفظ حل یہ دونوں استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں، ان میں 2-3 فرق ہیں، لیکن ابھی ہم بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ بس آپ اتنا جان لیجئے کہ لفظ حمزہ اور حل دونوں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے ذریعے یا تو کسی چیز یا کسی انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور جواب میں نعم یا لا کا بولنا کافی ہوتا ہے۔ دونوں میں نعم اور لا کا بولنا کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھار آپ چاہیں تو وضاحت کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہیں تو وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن وضاحت کرنا ضروری نہیں ہے، فقط نعم اور لا کہنا کافی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے ازید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ تو آپ کہیں نعم کہہ دیں، جی، یا کہہ دیں لا نہیں، یہ کافی ہے۔ آگے آپ کو اضافہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ نعم یا لا کہہ دیں تو یہ کافی ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا پہلا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ کہ لفظ قصیر جو ہے چھوٹی اور کوتاہ چیز کے معنی میں آتا ہے، اور متوسط درمیانی کے لیے، اور طویل لمبی کے لیے۔ یہ 3 لفظ قصیر، متوسط اور طویل مذکر چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے مؤنث چیز کے لیے استعمال کرنا ہو ان الفاظ کو، تو ہم نے پڑھا کہ مؤنث کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں آپ گولتا لگا دیتے ہیں۔ تو مؤنث چیز کے لیے اگر آپ نے ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے تو آپ کہیں گے قصیرۃ۔ درمیانی مؤنث کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے متوسطۃ۔ اگر کوئی چیز مؤنث ہے اور لمبی ہے، آپ اس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے طویلۃ۔ ٹھیک ہے، تو لفظ قصیر، متوسط، طویل مذکر کے لیے استعمال ہو رہے ہوں تو بغیر گولتا کے استعمال ہوں گے، مؤنث کے لیے استعمال ہو رہے ہوں تو آخر میں ان کے ہم گولتا کو لگا دیں گے۔ ابھی آ جائیے لیکچر کی طرف۔ الدرس السابع عشر، 17واں درس۔ قصیر، متوسط، طویل۔ ھذا قطار قصیر، قطار کہتے ہیں صف کو، لائن کو، جو ہم لائن بناتے ہیں اس کو قطار کہتے ہیں۔ ھذا قطار قصیر، یہ چھوٹی لائن ہے۔ ھذا قطار متوسط، یہ درمیانی لائن ہے۔ ھذا قطار طویل، یہ لمبی لائن ہے۔ یہاں پہ دیکھیں لفظ قطار عربی زبان میں مذکر ہے، تو اس کے لیے اشارہ کرنا چاہا ہم نے تو ہم نے لفظ ھذا استعمال کیا مذکر والا۔ صفت لانا چاہی تو ہم نے
قصیر متوسط طویل مذکر والے الفاظ استعمال کیے بغیر گولتا کے. هذا شارع قصیر یہ چھوٹی سڑک ہے. هذا شارع متوسط یہ درمیانی سڑک ہے. هذا شارع طویل یہ لمبی سڑک ہے. هذا رجل قصیر یہ چھوٹا آدمی ہے، چھوٹا مرد ہے. هذا رجل متوسط یہ درمیانہ مرد ہے. هذا رجل طویل یہ لمبا مرد ہے. هل انت طویل کیا تم لمبے ہو؟ لا نہیں، اتنا جواب دینا کافی ہے. ہاں آپ اضافہ کرنا چاہتے تو آپ کہیں گے بل انا متوسط، نہیں بل یعنی بلکہ، انا متوسط میں درمیانہ ہوں. هل صدیقک قصیر کیا تمہارا دوست چھوٹے قد والا ہے، چھوٹا ہے؟ نعم ہوا قصیر جی ہاں وہ چھوٹا ہے، چھوٹے قد والا ہے. هل اخوک متوسط کیا تمہارا بھائی درمیانہ ہے، درمیانے قد والا ہے؟ لا نہیں، بل ہوا طویل بلکہ وہ کیا ہے، لمبا ہے، لمبے قد والا ہے. یہاں دیکھیں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا صدیقو کا، اخو کا، ہم صدیق اور اخو کو سامنے والے کی طرف نسبت دے رہے ہیں اور سامنے والا ایک ہے اور مذکر ہے تو ہم کہہ رہے ہیں صدیقو کا تم ایک کا بھائی، تم ایک مرد کا بھائی، تمہارا بھائی. اخو کا تمہارا بھائی، تم ایک مرد کا بھائی. دیکھیں صدیقو کا تمہارا دوست، تم ایک مرد کا دوست. اخو کا تمہارا بھائی، تم ایک مرد کا بھائی. هل شارع فیصل طویل کیا فیصل روڈ جو ہے لمبا ہے؟ نعم جی، شارع فیصل طویل فیصل روڈ جو ہے یہ لمبا ہے. هل شارع نشتر قصیر کیا نشتر روڈ چھوٹا ہے؟ لا نہیں، بل شارع نشتر متوسط بلکہ نشتر روڈ جو ہے یہ کیا ہے، درمیانہ ہے. دیکھیں ابھی یہاں تک جو ہم نے الفاظ پڑھے قصیر متوسط طویل یہ مذکر کے لیے ہم نے استعمال کیے تو ان میں گولتا نہیں تھی. ابھی آ جائیے قصیرۃ متوسطۃ طویلۃ. دیکھیں یہاں پہ الفاظ کیا ہیں، گولتا کے ساتھ ہیں. هذه شجرۃ قصیرۃ یہ کیا ہے، چھوٹا درخت ہے. هذه شجرۃ متوسطۃ یہ درمیانہ درخت ہے. هذه شجرۃ طویلۃ یہ لمبا درخت ہے. آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا یہاں پہ لفظ شجرۃ جو تھا اس میں گولتا تھی. گولتا کیا ہے، مؤنث کی علامت ہے تو مطلب شجرۃ مؤنث ہے. تو اس کی طرف جب ہم نے اشارہ کرنا چاہا تو ہم لفظ ہذہ کو لے کے آئے جو کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بیان کرنا چاہا کہ یہ چھوٹا ہے تو لفظ قصیرۃ کو لے کے آئے کہ جس کے آخر میں گولتا ہے. متوسطۃ کو لے کے آئے، طویلۃ کو لے کے آئے. آگے دیکھیں ہذہ منارۃ قصیرۃ یہ چھوٹا مینار ہے. منارۃ کہتے ہیں مینار کو. ہذہ منارۃ متوسطۃ یہ درمیانہ مینار ہے. ہذہ منارۃ طویلۃ یہ لمبا مینار ہے. یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا لفظ منارۃ جو ہے مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم لفظ ہذہ کو لے کے آئے ہیں اور جب صفت لے کے آئے تو لے کے آئے قصیرۃ متوسطۃ طویلۃ لے کے آئے. آگے ہمارے پاس ہے هذه امرأۃ قصیرۃ یہ چھوٹی خاتون ہے، چھوٹے قد والی خاتون ہے. هذه امرأۃ متوسطۃ یہ درمیانے قد والی خاتون ہے. هذه امرأۃ طویلۃ یہ لمبے قد والی خاتون ہے.
یہاں بھی آپ نے ملاحظہ کیا امرأۃ کیا ہے، اس کے آخر میں گولتا ہے، یہ مؤنث ہے، اس کے لیے اشارہ کیا تو لفظ ہذہ کو لے کے آئے، جب صفت لے کے آئے تو کیا لائے، گولتا کے ساتھ لائے، قصیرۃ، متوسطۃ اور طویلۃ۔ آگے آ جائیے، اہذہ شجرۃ طویلۃ، کیا یہ لمبا درخت ہے؟ لا، نہیں، اتنا جواب کافی ہے، لیکن اگر آپ آگے اضافہ کرنا چاہیں تو یہ بہتر ہے۔ بل ہذہ شجرۃ متوسطۃ، نہیں بلکہ یہ کیا ہے، درمیانہ درخت ہے۔ اتلک منارۃ طویلۃ، تلک دور، دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، کیا وہ لمبا مینار ہے؟ لفظ منارۃ مؤنث ہے اور دور ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا تھا تو ہم نے لفظ تلکا کو استعمال کیا۔ اتلک منارۃ طویلۃ، کیا وہ مینار لمبا ہے؟ نعم، جی، تلک منارۃ طویلۃ، وہ لمبا مینار ہے۔ یا فاطمۃ انت قصیرۃ، اے فاطمہ کیا تم چھوٹے قد والی ہو؟ لا، نہیں، بل انا متوسطۃ، نہیں بلکہ میں کیا ہوں، درمیانے قد والی ہوں۔ هل صدیقتک نحیفۃ، کیا تمہاری سہیلی کمزور ہے؟ لا، بل ہی سمینۃ، نہیں بلکہ وہ کیا ہے، موٹی ہے۔ سمینۃ کہتے ہیں موٹے کو، سمینۃ یعنی موٹی، اور سمین موٹا۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا سامنے جو جس کی طرف ہم نسبت دے رہے تھے، صدیقاتن کی جس کی طرف نسبت دے رہے تھے وہ ایک خاتون تھی، تو اس کی طرف نسبت جب دی تو ہم نے لفظ کاف زیر کی کو استعمال کیا۔ یہی ایک مرد ہوتا تو ہم لفظ کاف زبر کا کو استعمال کرتے، صدیقو کا کہتے۔ هل زینب طویلۃ، کیا زینب لمبے قد والی ہے؟ نعم ہی طویلۃ، ہاں زینب لمبے قد والی ہے۔ تو پس ہم نے جانا کہ لفظ قصیر، متوسط، طویل یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور لفظ قصیرۃ، متوسطۃ اور طویلۃ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو پس ہم نے جانا لفظ قصیر، متوسط، طویل مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور لفظ قصیرۃ، متوسطۃ اور طویلۃ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی آ جائیے تمرین کی طرف۔ یہ چھوٹا ستون ہے، ستون کو کہتے ہیں عربی زبان میں عمود، جیسے کہ ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا۔ یہ لفظ مذکر ہوتا ہے استعمال عربی زبان میں، اس کی طرف اشارہ کریں گے یہ تو ہم کہیں گے ھذا، ھذا عمود، چھوٹا، چھوٹے کے لفظ قصیر، ھذا عمود قصیر، ٹھیک ہے، یہ لفظ استعمال کریں گے۔ یہ لمبی میز ہے اور وہ درمیانی ہے۔ دیکھیں میز اردو میں مؤنث ہے، لیکن عربی میں میز کو کیا کہتے ہیں، مکتب۔ اور عربی میں لفظ مکتب مذکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ کہیں گے ھذا مکتب، ھذا مکتب، لمبا، لمبا یعنی طویل، ٹھیک ہے، یہ لفظ استعمال کریں گے۔ اور وہ درمیانی ہے، دور کی طرف اشارہ کرنا ہو اور مکتب عربی زبان میں مذکر ہے تو ہم کہیں گے ذاک، وذاک، اور کے لیے ہم لفظ واو لے کے آئیں گے، وذاک مکتب متوسط۔ یہ چھوٹا پیمانہ ہے، پیمانے کو عربی زبان میں کہتے ہیں پیمانے کو عربی زبان میں کہتے ہیں مسطارۃ۔ دیکھیں آخر میں گولتا آ رہی ہے تو یہ مؤنث ہے۔ لفظ پیمانہ اردو زبان میں مذکر استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، تو یہ قریب ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ عربی زبان میں مؤنث ہے تو لفظ ھذہ کو استعمال کریں گے۔
هذه مسطرة چھوٹا یعنی قصيرة، هذه مسطرة قصيرة. وہ لمبا درخت ہے، وہ، اور درخت کے لیے لفظ شجراتن استعمال ہوتا ہے عربی میں، لفظ شجراتن مؤنث ہے، تو ہم کہیں گے وہ یعنی تلکا شجراتن، لمبا یعنی طویلتن، وہ لمبا آدمی ہے، وہ آدمی ہے مذکر ہے، وہ دور ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو ہم کہیں گے ذاک رجل طویل. اور باقی اگلی یہ لمبی سڑک ہے، یہ لمبا دن ہے، یہ درمیانہ کمرہ ہے، اس کو آپ لوگ خود حل کریں گے. آگے تمرین ہے ہمارے پاس، اردو میں ترجمہ کریں. ھذا سفر طویل، یہ لمبا سفر ہے. ھذا صف متوسط، یہ درمیانی لائن ہے. ھذہ مدۃ طویلۃ، یہ لمبی مدت ہے. ھذہ عطلۃ قلیلۃ، یہ قلیلۃ یعنی تھوڑی، یہ تھوڑی چھٹی ہے. ھذا ملعب واسع، یہ کشادہ کھلا اسٹیڈیم ہے. ھذا مکان متوسط. ھذا طریق واسع. ذاک طریق ضیق. ھذہ غرفۃ واسعۃ. تلک غرفۃ ضیقۃ. ان مثالوں کا ترجمہ آپ لوگ خود کریں گے. ابھی آ جائیے ڈکشنری کی طرف. طویل طویلۃ، طویل لمبا، طویلۃ لمبی. قلیلۃ تھوڑی. طریق راستہ. واسع کشادہ. حل یا اس کا معنی ہے کیا. عطلۃ چھٹی. یوم دن. مکان جگہ. ملعب اسٹیڈیم. ضیق تنگ. صف قطار، یعنی لائن کو بھی کہتے ہیں اور کلاس کو بھی کہتے ہیں صف. مدت عرصہ، یا مدت بھی ہم لفظ اردو میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آج کے درس میں ہم نے جانا کہ لفظ قصیر متوسط اور طویل کا کیا استعمال ہے، اور لفظ قصیرۃ متوسطۃ اور طویلۃ کا کیا استعمال ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ لفظ اور حل کا کیا استعمال ہے. آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم نیا چیپٹر لے کے آئیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.